السلام علیکم۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو بھاری سمجھتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا یا اس مہینے میں مصیبتیں آتی ہے، ان سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی ان تہمات سے باہر نکل آئیے۔ یہ من گھڑنت باتیں ہیں جو نسل در نسل سے چلی آ رہی ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تہمات پرستیوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، سوائے اس کے یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہے، اور سنی سنائی باتوں میں زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے، سچ سے نا آشنا باتیں ہوتی ہے۔ سارے مہینے میرے پیارے اللہ نے بنائے ہیں، ان میں سے بعض مہینوں کی فضیلت بعض مہینوں سے زیادہ ہے، لیکن کسی بھی مہینے کو بھاری، برا یا منحوس نہیں کہا گیا۔ لوگ اس مہینے میں بچوں میں ٹافیاں بانٹتے ہیں، صدقہ و خیرات زیادہ دیتے ہیں تاکہ ان کے بچوں پر آفات نہ آئے۔ ایسا سوچنا کرنا بالکل غلط ہے۔ آپ صدقہ و خیرات دیں، ہر مہینے دیں، لیکن کسی ایک مہینے کو بھاری یا برا سمجھ کے دینا غلط ہے۔ اس لیے احادیث میں بدشگونی کو شرک کہا گیا ہے۔ اپنے آپ کو اس شرک سے بچائے، بدگمانیوں سے، توہم پرستیوں سے بچے، اپنے اللہ پر کامل یقین رکھے، اس کی بنائی تقدیر پر راضی رہے، اچھا سوچے، اچھا گمان رکھے اور خوش رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی بدگمانیوں اور توہم پرستیوں سے محفوظ رکھے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اگر لوگ نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت جان لے تو وہ رات اس خوف سے سونا ہی چھوڑ دے کہ کہیں نیند کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے۔ جب تم فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر سیدھی میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری کی ہوئی دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ فجر کا وقت رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر سکون چھا جاتا ہے اور آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے دن کی ابتدا برکت اور سکون سے ہوتی ہے۔ نماز فجر چھوڑنے والے اللہ کی بے شمار رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انسان کے سکون کا تعلق روح سے ہے، اور روح ذکر اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جیسے انسان کا ظاہری جسم کو کھانا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے بغیر جسم نہیں رہ سکتا، یوں ہی اللہ کی یاد کے بغیر روح مرجھا جاتی ہے، جس سے ہمارے اندر بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ اور ذکر کے لیے پہلی چیز فرض نماز، پھر تسبیحات پڑھنا کہ فرمایا گیا، کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے رب سے غافل نہ ہو، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے، اپنے ہر کام میں رب کو شامل کر لے، غم آئے خوشی آئے، ہر مشکل ہر آسانی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ یقین جانیے جب آپ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور سکون پائیں گے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بہت ساری ایسی آزمائشیں بھی تو ہیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں نہیں گزارا۔ تو حالات جیسے بھی ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو،
पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वह आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। सोचिए, आपने अपने सोशल मीडिया के किसी अकाउंट पर गाने लगाए थे और लगाते हैं तो जितने लोग उसको देखेंगे उतना गुनाह आपके हिस्से में आएगा। और सोचिए, अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी अगर मौत हो गई तो आपका वह सोशल मीडिया अकाउंट अभी भी चल रहा हो और उसमें उपहासी का सामान हो। और फिर सोचे कि लोग जितना देखते रहेंगे कब्र तक आपको वह गुनाह मिलते रहेंगे। आप खुद गाने सुनते हैं, वह आप हिसाब देंगे मगर दूसरों को न सुनाएं। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे किसी ने कहा कि उसे दुआ नहीं मांगी जाती। मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि ऐसी क्या वजह है जो दुआ नहीं मांगी जाती, क्योंकि दुआ तो ऐसा हथियार है जो तकदीर बदल देता है। दुआ तो वह है जो हवाओं का रुख बदल देती है। सब जानते हुए फिर क्यों नहीं दुआ मांगी जाती? फिर मुझे समझ आया, असल में दुआ मांगी ही तब जाती है जब इंसान टूट चुका होता है, जब हर कोई उससे बेजार होता है, जब दुनिया उसको ठुकरा देती है। फिर उसे तो अब दुआ खुद ब खुद आ जाते हैं। फिर उसे समझ खुद ब खुद आ जाती है कि मुझे लोगों के आगे नहीं अल्लाह के आगे हाथ फैलाना है, लोगों से नहीं अल्लाह से उम्मीदें रखनी है। असल में दुखों में वह सबक होता है जो खुशी नहीं दे सकती और दर्द की गहराइयाँ होती है जिन तक खुशी नहीं पहुँच सकती। तो जब तक ज़िंदगी में दुख, दर्द, आजमाइश, तकलीफ़ नहीं आती ना, तब तक दुआ मांगना और दुआ मनवाना भी नहीं आता। दुख में ही तो इंसान सीखता है कि सिर्फ़ एक अल्लाह ताला ही है जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कहा जाता है कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैं कहती हूँ अल्लाह बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अपने बंदों से।